علیکم، میں ہوں عبدالرؤف پلانی۔ آج ہم موجود ہیں میمن کمیونٹی کی جتنے بھی بزنس مین ہیں، بزنس آئیکن ہیں، یا جنہوں نے کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوئی اپنی فیلڈ میں، تو میرے ساتھ موجود ہے عبدالمجید صاحب، عبدالحفیظ، میرے ساتھ موجود ہے عبدالحفیظ صاحب، جن کا تعلق مولوی ٹنکارہ میمن جماعت سے ہے، اور انہوں نے ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ پرفیوم فریگرنسیز میں ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ جو بزنس یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیں کہ یہ پرفیوم کی جو فیلڈ ہے بہت بڑی ہے، اور جو میری معلومات کے مطابق آپ نے کچھ اس میں اسپیشلائزیشن بھی کی ہوئی ہیں، اور میرے خیال ہے پہلے آپ کو ہیں جنہوں نے اس میں کوئی ایسا کام کیا ہے، تو بتائیں تھوڑا سا۔ میں تھوڑی سی انٹروڈکشن دے دوں۔ پرفیومری دنیا میں ہر ملک میں چل رہی ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں پرفیومری 1891 میں جو ہے ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے انٹروڈیوس کی تھی۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان میں واحد فیکٹری تھی جو سورت میں میرے گرینڈ پیرنٹس کی تھی۔ ایک برٹش کمپنی تھی جس کا نام تھا بش بوک ایلن، اور دوسری تھی کچھ کاٹھیاور کیمیکل اینڈ وکٹوریا کیمیکل۔ یہ میرے ننیالی بزنس ہے جو وہاں سے مجھے آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری پرفیومری کی اساس ہے۔ میمنوں کو جو ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ میمن کتنے پرانے اور کتنے ہائی ٹیک بزنس میں بھی بہت پہلے رہے ہیں۔ اب ہم پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ 60s میں یہ بزنس میری فیملی میں آیا میرے نانا کی طرف سے، اور اس سے میرے والد صاحب اس میں کافی ایکسپرٹیز لیتے رہے۔ انہوں نے بھی کچھ شارٹ کورسز یورپ کے لیے تھے، تو بعد میں 80s میں 85 میں مجھے انہوں نے کورس کے لیے بھیجا فرانس۔ جس انسٹیٹیوشن سے مجھے کورس کروایا وہ دنیا کا اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ وہاں کے نکلے ہوئے جو پرفیومرز ہیں وہ ان کی ایک بڑی مانگ ہوتی ہے۔ مجھے بھی آفر ہوئی وہاں بہت ہائی سیلری پہ، لیکن میں نے وہ جاب نہیں لی کہ میں پاکستان جا کے اپنی کمپنی کے لیے کام کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، جاپان، اس ایریا میں سب سے پہلے وہ کورس میں نے کیا۔ اب شاید جاپان کے ایک آدمی نے کیا ہوا ہے، چائنا میں بھی کسی نے وہ کورس نہیں کیا ہوا، انڈیا میں بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے۔ یہ میمن کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی اور میرے خیال ہے فخر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی سے کوئی صاحب جو ہے اتنے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں، اور پرفیوم انڈسٹری میں ایک بڑا نام بھی ہے ان کا۔ ابھی جو آج کل جو اکانومیکل جو پاکستان کی سچویشن ہے، آپ بھی ماشاءاللہ بزنس کر بھی رہے ہیں، رن بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو اسپیسیفکلی آپ لوگ کن چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں اور ہمارے ناظرین کے لیے، اور ابھی جو سچویشن ہے کاروبار کی اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ ہم لوگ پرفیومز بناتے ہیں اوبویسلی، اور ہر چیز کے لیے پرفیوم کی جہاں ضرورت ہے وہاں ہم موجود ہیں، اور ہر پروڈکٹ کے لیے پرفیوم ہم بناتے ہیں۔ سوپ ہو، کریمز ہوں، لوشنز ہوں، الکوہولک پرفیومری ہو، اسپرے جس ہم بولتے ہیں وہ، ہینکرچیف پرفیوم جس کو ہم ایتھر بولتے ہیں، وہ ساری ہم بناتے ہیں۔ اور ہم بہت کمپٹیٹیو ہیں، یورپ سے بھی بہت پرفیومیں آ رہی ہیں، ہمارا کمپٹیشن یورپین کمپنیوں سے ہے۔ تو یقیناً اب یورپین جو پرفیومز ہیں ان کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، اور ہمیں اس کا بینیفٹ بھی مل رہا ہے، لیکن جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے اس میں دونوں کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے، کیونکہ را مٹیریلز مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، اویلیبلٹی سب سے بڑا پرابلم بن گئی ہے۔ تو ہوپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ کرو تھی نو، بٹ یہ کیا ہوگا، لیکن ہوتا ہی رہتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سر یہ بتائیں، ایک عام آدمی ہے نا، کامن مین، وہ جو ہے وہ ایک پرفیوم کی یا فریگرنس کی جب بات آتی ہے تو اس کے ذہن میں سارے برانڈس جو آتے ہیں امپورٹڈ اس کا ہی نام چل رہا ہوتا ہے۔ لوکل چیزوں کو اتنا وہ مطلب نہ یوز کرتے ہیں، نہ اس کی طرف ریچ ہوتی ہے ان کی۔
تو وہ بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے, یا اس بارے میں کوئی نالج بتائیں گے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے کورس باہر کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے ہم اس اسٹینڈرڈ کی ہی پرفیومز بنا رہے ہیں. ایکچولی ہمارا سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان میں سب جگہ پہ مزاج ہے کہ امپورٹڈ ہوگا, یورپ کا ہوگا تو یقیناً بہت اچھا ہوگا. اور اس میں ایک صداقت تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کی R&D بہت تیز ہے, بہت آگے ہم سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کمتر چیز بنا رہے ہیں. ہماری بھی جتنی بھی جو پروڈکٹس ہم بناتے ایکولی ان کے مقابلے کی ہوتی ہیں. اب وہ ہمیں مطلب ہے کہ شیئر ضرور کم ملتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سفید چمڑی اور کالی چمڑی کا فرق آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ترقی والا ہی بزنس دیا. کہیں ہمیں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نیچے چلے گئے, نہیں, بڑھتے ہی جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو چیز کوالٹی بہترین ہوتی ہے, صرف سلیکشن کا اور سلیکٹ کرنے والے کے اپنے مزاج کا فرق ہوتا ہے. اس آپ کی انڈسٹری کا ہماری ایکسپورٹ میں کتنا پارٹیسپیشن ہے؟ بالکل نہیں ہے, 0% ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایکسپورٹ کو آپ دیکھیں تو وہ ایکسپورٹ کے لیے پیکیجنگ اور وہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں ہم لوگ پیکیجنگ میں بہت پیچھے ہیں. ہم آئل تو بنا رہے ہیں, لیکوڈ تو بنا رہے ہیں, اس کو وہ پیک کر کے باہر کے لیے بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس مواقع کم ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دبئی سے آپ کو بڑے بڑے برانڈز جو دبئی کے ہیں وہ صرف پیکنگ کر رہے ہیں. مال وہ فرانس سے یا ہم جیسی کمپنیوں سے لے لیتے ہیں اور اس کو پیک اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اس میں پیکنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح پیکیجنگ کی طرف سے پاکستان ترقی کر رہا ہے. فوڈ انڈسٹری میں اب پیکیجنگ آ گئی ہیں. پرفیومری کی ایک اسپیسیفک ہوگی, تو اس کے اوپر کوئی مطلب جو بھی آئے گا وہ مطلب جیتے گا مارکیٹ. جی بالکل, جس کی پیکیجنگ اچھی ہوگی, کسٹمر نے وہ پرفیومری ایسی چیز ہے کہ وہ خوبصورت پیکنگ ہوگی تو وہ اس کا نظر جائے گی, وہ خریدے گا, کھول کے پھر بعد میں سونگے گا. جی بالکل. اچھا, آپ کا تعلق میمن کمیونٹی سے, اس بزنس میں میمن کمیونٹی کا کتنا پارٹیسپیشن ہے ایکسپورٹ میں یا لوکل مینوفیکچرنگ میں, اور لوکل کسٹمر سے ہمارا جو اس مارکیٹ کو اسٹیبل کرنے میں کوئی ہیلپ ملتی ہے؟ میمن کمیونٹی, کیونکہ یہ بزنس میں ہماری فیملی سے پاکستان میں آیا سن 48 میں, تو اس وقت پاکستان میں 80% اس بزنس میں میمن ہیں جو اس بزنس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو کراچی میجر جو ڈیلرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ پرفیومری کر رہے, وہ ہماری ہی برادری میمن کمیونٹی ہے, اور موروی ٹنکارہ زیادہ ہے اس میں. بند کر دیں. اچھا سر, آپ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق میمن کمیونٹی ہے, موروی ٹنکارہ میمن جماعت سے بھی ہے. موروی ٹنکارہ کے جو بچے ہیں ان کو اس بزنس کے بارے میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ اس بزنس میں آنا چاہیے یا کس طرف جانا چاہیے؟ مطلب آپ کی ایک مطلب عرصہ گزر گیا کاروبار. آلریڈی بہت سارے موروی ٹنکارہ کے فیملیز کیونکہ اس بزنس میں ہیں تو وہ آلریڈی نالج حاصل کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جو نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ یہ اس بزنس کے اندر اگر سیکھا جائے اور اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو یہ بہت بینیفیشیل ہے. اور میں ایز این عبدالحفیظ اوپن ہوں کسی بھی ایسے بچے کے لیے جو اس میں ترقی کرنا چاہے یا سیکھنا چاہے تو وہ ضرور میں سے تعلق بنائے. اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, چھپانے سے گھٹتا ہے. تو میں ہر وقت اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے عبدالحفیظ صاحب ہمیں ٹائم دیا. اور جتنی ہم ایک شارٹ ٹائم میں, کیونکہ ہم شارٹ ٹائم کے لیے آئے تھے اور یہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں, آج ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے بولا چلیں آپ لوگوں سے ان کی ملاقات کروائیں. تو یہ عبدالحفیظ صاحب تھے, موروی ٹنکارہ میمن جماعت سے ان کا تعلق تھا. پرفیوم انڈسٹری سے ان کا بہت بڑا واسطہ ہے اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس انڈسٹری میں. تو دیکھتے رہیے وائس آف میمن نیوز. السلام علیکم.